حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک ہے شاہ عبد اللطیف قادری، اور آپ کی شہرت ہے حضرت امام بری سرکار سے۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادتیں بڑی اچھی تھیں، اخلاق بڑے پیارے تھے، سیرت بہت اچھی تھی، کردار و گفتار میں سبحان اللہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی جھلکیاں نظر آتی تھیں، اور جو آپ سے ایک بار مل لیتا وہ خواہش کرتا تھا کہ حضرت سے دوبارہ میری ملاقات ہو جائے۔ آپ کے ان اچھے اوصاف کی بنا پر کثیر لوگوں نے آپ کے صدقے میں قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ اورنگزیب عالمگیر، یہ مشہور بادشاہ گزرا، اولیاء کرام سے محبت کرنے والا، جب حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت درس قرآن میں مشغول تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کا آپ نے نوٹس نہیں لیا، درس قرآن جاری رکھا، تو اورنگزیب عالمگیر سمجھ گئے یہ سچے اللہ والے ہیں، یہ مرعوب نہیں ہوتے کسی شہزادے سے، کسی فوج سے۔ اب حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب عالمگیر کی دلی کیفیت جان لی، اور اورنگزیب عالمگیر کو دیکھ کر کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کچھ دیر تک آپ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے قرآن پاک کی تلاوت پڑھی۔ خود دیکھیں جی، یہ شہزادے اور بادشاہ بھی قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے تھے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، یعنی گویا وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں حکومت والا ہوں، میری بات سنو، میری اطاعت کرو۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اورنگزیب عالمگیر کی بات سنی، اس وقت آپ شہزادے تھے، تو کہا میں اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ایسا گم ہوں کہ مجھے امیر کی پرواہ نہیں۔ پھر درس قرآن میں مشغول ہو گئے، اور درس دیتے ہوئے فرمایا تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جو حمد و ثنا کے لائق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر برائی اور عیب سے پاک ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انداز دیکھا تو بڑے متاثر ہوئے، گستاخی پر معذرت کی۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے معاف فرماتے ہوئے دعائے خیر سے نوازا، اور جب اورنگزیب عالمگیر نے ریکویسٹ کی کہ مجھے نصیحت کیجیے تو سبحان اللہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی کثرت کرنے کی تاکید کی، نصیحت کی، اور کہا کہ جو شخص اللہ پاک سے دعا نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا قبولیت کا یقین رکھ کر مانگنی چاہیے۔ شہزادہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کے قبول نہ ہونے کے بارے میں پوچھا کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال رزق بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان ہر وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہے، اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگتا رہے، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ اس طرح انسان کی دعا قبول بھی ہوگی اور وہ گناہوں سے بھی بچا رہے گا۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان قریب تم ہندوستان کے بادشاہ بنو گے، یاد رکھنا جب تک رزق حلال نہیں کماؤ گے، اپنی اولاد کو اچھی روزی نہیں کھلاؤ گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیسا اثر ہوا کہ شہزادہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بن گیا، مگر ساری زندگی قرآن پاک کی کتابت یعنی قرآن لکھ کر اس کے حلال روزی سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے القابات ہیں شیخ المشائخ، سلطان السالکین، رئیس العاشقین، شیخ العارفین، پاک و ہند کے سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشہور اولیاء میں سے آپ ہیں، سید گھرانے سے نسب ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ 1026 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اور تربیت اپنے والد سے حاصل کی۔ آپ کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا اسلام کا نام روشن کرے۔ خوب تربیت کی، خوب ان کو نوازا،
اور حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی بھی سید گھرانے میں ہی ہوئی۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید کن کے تھے؟ غوث اعظم کے پوتے کے۔ ان کا نام مبارک ہے جمال اللہ حیات المعروف بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ۔ 1171 سنہ ہجری میں آپ نے 91 برس کی عمر پا کر دنیا سے پردہ فرمایا، اور ہزاروں لوگ آپ پہ مزار پر انوار پر حاضر ہو کر ایصال ثواب کے نذرانے پیش کرتے۔